टर्क्वेश है, ये ईरान से आई है। ये एक जो है ये अलेक्जेंडर वाली, ये इटली से आई है। और ये जो मैंने चेन डाली है टर्की से आई। आपका जो अपीयरेंस है वो बिल्कुल इटालियन जैसा है। यहाँ पे अगर कोई आएगा तो वो सोचेगा कि भाई इटालियन बैठा तो ये हुआ है। कहता हूँ जैसा देश वैसा भेद। पाकिस्तान से अगर कोई आना चाहे स्टूडेंट तो उसका दो तरीके हैं। एक तो वो 5 ईयर डिग्री एक्सेप्टेबल है, यहाँ का नेशनल एसोसिएशन ऑफ बोर्ड ऑफ फार्मेसी है। अगर कोई बंदा अपनी फार्मेसी यहाँ पे ओपन करना चाहे, इन्वेस्टमेंट करना चाहे, उसका कितना खर्चा आता है? जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अभी मैं बैठा हूँ ब्रुकलिन के कोनी आइलैंड के एक मशहूर रेस्टोरेंट पाकीज़ा रेस्टोरेंट में, और मेरे साथ बैठे हैं मेरे प्यारे दोस्त सज्जाद रज़ा साहब और बाबर ख़ान साहब। सज्जाद रज़ा साहब भी काफ़ी अरसे से यहाँ पे तकरीबन 15 साल इसके एज के अराउंड अबाउट के न्यूयॉर्क में फार्मासिस्ट है, और उसके साथ बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम। और बाबर ख़ान साहब जो है वो 70s के अशरे से यहाँ पे आबाद है, यानी 4 दिहाइयों तक उन्होंने देखा है कि किस तरह की पाकिस्तानी कम्युनिटी यहाँ पे फ्लरिश हुई और कौन कौन से बिज़नेस उन्होंने किए यहाँ पे, कौन कौन सी इस तरह की कल्चरल और सोशल डेवलपमेंट हुई। बट साहब आपने पहने हुए हैं कुछ चेन गले में और तस्बे, और आपके हाथ में वो क्या कहते हैं वो एक कार्ड भी है, इसके बारे में बताएं, इसके पीछे क्या स्टोरी है? ये किसी ने आपको धम करके दिए या किसी का गिफ्ट है? जब मैं यहाँ पे आया था तो मेरा यंगेस्ट ब्रदर लिविंग बिफोर मी, तो मुझे कहने लगा यार यहाँ पे ज़रा बच के रहना, स्पेनी लोग और काले लोग बड़ा मारते हैं, राप कर लेते हैं, मग कर लेते हैं, चीज़ें छीन कर लेते हैं। बट आई डिड टोटली ऑपोजिट। आई स्टार्ट लिविंग एंड वेयरिंग लाइक अमेरिकन। सही। तो मैंने अपना सारा पनावा, बात करने का तरीका, रहने का तरीका बिल्कुल उन जैसा कर लिया। सही। ये नहीं कि मैं अपने मज़हब पे भी बिलीव रखता हूँ इसलिए मैंने तस्वीर गले में डाली हुई है। अच्छा, लोगों को भगाने के लिए चेन भी लगाया है आपने? ये इसको बोलते हैं हम जो यहाँ पे एक स्लैंग है, हम बोलते हैं अमेरिका फ्री। सही। अमेरिका फ्री से क्या मुराद है? वट एवर यू फील लाइक डूइंग इट यू कैन डू इट। सही। वट एवर यू फील लाइक ईटिंग इट, यस यू हैव अपॉर्चुनिटी टू ईट वट एवर यू वांट। सही। ये जो काली और ड्रिंक की तो मैं नहीं कहूँगा, ड्रिंक दूसरा कोई हार्ड ड्रिंक की तो नहीं मैं बात कर रहा, सॉफ्ट ड्रिंक तो यहाँ पे मेरा ख्याल है मुझे 37 साल में हो गए मुझे मुख्तलिफ कंट्रियों के टेस्ट करते हुए ड्रिंक, मगर अभी भी लिस्ट ख़त्म नहीं हुई। अभी भी कोई ना कोई ऐसा ड्रिंक मिल जाता है कि अभी रिसेंटली मैं एक स्टोर पे गया और मैंने एक बोतल बाहर की, वो लिखा हुआ था हलाल बियर। मैंने कहा क्या बात है, कभी बियर भी हलाल हो सकती है? जब मैंने उसको बाय किया, उसको मैंने टेस्ट किया, वेरी नाइस थी, 0 अल्कोहल थी उसकी। मगर जब मैंने उसको गौर से उसके ऊपर पढ़ा तो वो पाकिस्तान में एक मरी ब्रूवरी है। सही। वो उनकी प्रोडक्शन है। अच्छा। जो कोई बंदा अमेरिका में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। ये जो आपके हाथ में अंगूठी है और चेन, इसकी हिस्ट्री आपने नहीं बताई, ये नेक्स्ट टाइम आप बताएंगे। बेसिकली मैं बड़ा शौकीन था इन चीज़ों का। ये जो मुंदरी एक डाली है ये टर्क्वेश है, ये ईरान से आई है। ये एक जो है ये अलेक्जेंडर वाली, ये इटली से आई है। और ये जो मैंने चेन डाली है टर्की से आई है। और ये मेरी नेक के अंदर जो मैंने एक चेन डाली है ये भी इटली से आई है। सही, ज़बरदस्त। और जो तस्वीर है किसी ने सऊदी अरब से ला के दी है। अच्छा, आपका जो अपीयरेंस है वो बिल्कुल इटालियन जैसा है। यहाँ पे अगर कोई आएगा तो वो सोचेगा कि भाई इटालियन बैठा हुआ है। मैं कहता हूँ जैसा देश वैसा भेद। 70s में यहाँ पे जब पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोग आना शुरू हुए, आप बताएं कि उस वक्त क्या कंडीशंस थे और कौन कौन से बिजनेसेस वो कर रहे थे, और फिर किस तरह 80s एंड 90s उनमें यानी वो इवॉल्व हुए फिनंशियली एंड सोशली एज वेल। कि अगर आप 70s की बात करें तो उस तरह ज़्यादातर लोग आ रहे थे पाकिस्तान थे, टीचर, डॉक्टर्स, रिटायर्ड आर्मी मैन। सही। यहाँ पे ज़्यादा लोग पंजाब से आते थे। सही। 75 के बाद यहाँ पे ज़्यादा लोग जो आए हैं वो ज़्यादातर मिडल ईस्टर्न कंट्री से आए हैं। यहाँ पे ज़्यादातर लोग पाकिस्तानी बैकग्राउंड के जो आए हैं वो बेसिकली वाया कुवैत, वाया सऊदी अरेबिया, दुबई, लीबिया, इन कंट्रियों से भी काफ़ी पाकिस्तानी आए हैं। अच्छा, यानी यहाँ पे न्यूयॉर्क में जो पाकिस्तानी आए वो डायरेक्ट पाकिस्तान से नहीं आए, बल्कि वो लोग जो कुवैत और खलीज ममालिक गए थे वो वहाँ से यहाँ पे आए। जी, वो जब क्योंकि कुवैत वाज द फर्स्ट कंट्री टू डेवलप इन अ मिडल ईस्टर्न कंट्री, उसके जो प्रोजेक्ट ज़्यादातर ख़त्म हो गए थे। सही। जहाँ पे पाकिस्तानी स्किल वर्कर थे हमारे, कोई प्लम्बर था, कोई इलेक्ट्रिशियन था, कोई मेसन था। पाकिस्तान के किस इलाके से सबसे ज़्यादा लोग आए यहाँ पे न्यूयॉर्क या अमेरिका में आबाद हुए, खुसूसन 70s और 80 की दिहाई में?
کہ جو زیادہ تر لوگ آئے نا، جو مجھے ابھی تک نظر آیا ہے کہ میجورٹی زیادہ تر آئی ہے سیالکوٹ سے اور گجرات سے، صحیح، مگر اس کے علاوہ بھی مختلف علاقے ہیں، جیسے آپ کے جیلم کے پاس کچھ شہر ہیں جیسے سرائے عالمگیر ہے، اور ایک علاقے کا نام ہے پران۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کسی ٹائم پہ پاکستان سے ڈائریکٹ اسپین جایا کرتے تھے، صحیح۔ کیا بولتے ہیں اس کو، کولے کی کانیں تھی، اس میں کام کرنے والے لوگ تھے۔ اچھا، یعنی وہاں سے بھی جو لوگ آئے ہیں وہ بھی ڈائریکٹلی پاکستان سے نہیں آئے بلکہ اسپین، زیادہ یورپ سے تر ہو کے آئے ہیں۔ اسپین سے گھوم کے یہاں پہ آئے ہیں۔ اچھا، یعنی پاکستانیوں نے الٹرنیٹ روٹ اگر استعمال کیا ہے خلیج کا یا یورپ کا، یہاں پہ امریکہ یعنی تک کہ پہنچنے زیادہ میں۔ تر وہ تھے، بہت کم لوگ ڈائریکٹ آتے تھے، پر 80 اور 90 میں تو خاص کر کے نمبر 1 جو پاپولیشن یہاں پہ آئی ہے آفٹر ڈیزرٹ اسٹارم، جو کہ ایک وار تھی بٹوین عراق اینڈ کویت، زیادہ تر لوگ جو یہاں پہ آئے ہیں اس وار کے دوران پاکستان جانے کے بعد یہاں پہ آئے ہیں۔ تو یہاں پہ ہماری پشتو اسپیکنگ کمیونٹی بھی بڑی تعداد میں یہاں پہ رہتی ہے۔ ان پشتو- کا امیگریشن یعنی وہ کب سٹارٹ ہوا یہاں پہ نیو یارک سٹی میں؟ اگر 1 پاکستانی ڈاکٹر، وہ ان کا صبح سرات سے تعلق تھا، میرا خیال ہے وہ تو امریکہ میں 1968 میں آئے تھے اچھا، جی، صحیح۔ اور اس سے پہلے کے بھی شواہد ملتے ہیں۔ اچھا، یہ ہوئی بات ہماری تاریخ کی، ہسٹری کی، بریف ہماری کمیونٹی کی۔ ابھی آپ ہمیں بتائیں یہاں پہ پاکستانی کمیونٹی کے افراد کس شعبے سے زیادہ تر وابستہ ہے یہاں پہ، خصوصاً نیو یارک میں؟ اوکے، اگر تو پہلے کی بات کریں، بگننگ آف دا پاکستانیز ان نیو یارک، اس وقت جو پہلے 2 جابیں تھیں ہمارے پاس، کنسٹرکشن اور گیس اسٹیشن کی تھی۔ اس کے بعد جو بعد میں لوگ آئے ہیں زیادہ تر، پھر بہت زیادہ لوگ ہمارے ٹیکسی میں گئے ہیں۔ یہاں پہ بہت پاکستانی امپورٹ ایکسپورٹ پر بھی کام کرتے ہیں، صحیح۔ سیالکوٹ سے، فیصل آباد سے، گجرات سے زیادہ امپورٹ نہیں ہوتی، مگر اگر آپ کہیں کہ سیالکوٹ اور فیصل آباد، تو امپورٹ میں کون کون سی چیز وہ امپورٹ میں زیادہ ایکسپورٹ تر کرتا ہے؟ ہمارے لوگ سرجیکل میں ہیں، سرجیکل اور انسٹرومنٹس، لیدر کی جو جیکٹس وغیرہ ہوتی ہیں، بیلٹ صحیح۔ وغیرہ ہوتی ہیں، اس کے اندر ہیں۔ اور فیصل آباد کے زیادہ لوگ ٹیکسٹائل میں ہیں، صحیح، جیسے ساکس، ہوڈیز، ٹاول، صحیح، اس کے اندر فیصل آباد کے بہت لوگ ہیں۔ صحیح۔ تو یہ ہو گئی ہماری تیسری صنعت۔ کوئی چوتھی صنعت یہاں پہ ریسٹورانٹ میں بھی ہم نے بہت سے اس طرح کے لوگ دیکھے ہیں، ریسٹورانٹ بزنس سے بھی وابستہ ہیں۔ اوکے، پاکستان کے بہت لوگوں نے ریسٹورینٹ یہاں پہ بنائے ہیں، بالکل بنائے ہیں۔ اٹس اے گریٹ کنٹری، ایوری باڈی ویلکم ہیئر۔ اگر آپ کو کوئی بھی انفارمیشن چاہیے یہاں کی، کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں، کچھ بھی جاننا چاہتے ہیں، تو یہ میرے بھائی جو ہوسٹ ہیں ان کے ساتھ رابطہ قائم کریں، ان کے چینل کو سبسکرائب کریں، اور آپ کو دن بہ دن آپ کو سبسکرائب کریں، سوری فار مائی پروننسیشن، آپ کو دنیا کی ہر انفارمیشن دیں گے، کیونکہ یہ کنٹینیوسلی کمیونٹی میں کام کر رہے ہیں، اور میں ان کو دیکھا یہ بڑی محنت سے، بڑی دل لگی سے اس کمیونٹی میں آتے ہیں اور مختلف ویلاگ آپ کے لیے بناتے ہیں۔ خدا حافظ، تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔ سجاد صاحب از اے فارمیسسٹ یہاں پہ امریکہ میں، تو فارمیسسٹ کی یہاں پہ بڑی ہی اسکوپ ہے اور اٹس اے ویری ورتھی پروفیشن۔ سجاد صاحب، آپ نے کب سے فارمیسی سے آپ وابستہ ہے، اور فارمیسی کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں، یہاں پہ اگر کوئی بندہ فارمیسسٹ یہاں پہ آنا چاہے یا فارمیسی میں انویسٹمنٹ کرنا چاہے E2 ویزا کے بنیاد پہ، اس بارے میں بھی آپ ہمیں بتائیں اس کے اسکوپ۔ پاکستان سے اگر آپ کو امریکہ آنا ہے تو اسٹوڈنٹ اگر کوئی ہے، کسی نے یونیورسٹی سے پاکستان سے پڑھا ہے، فارم ڈی کیا ہے، تو اس کی 5 ایئر ڈگری ایکسیپٹیبل ہے۔ یہاں کا نیشنل ایسوسیشن آف بورڈ آف فارمیسی ہے شکاگو میں، صحیح، وہ ایگزام کنڈکٹ کراتا ہے۔ صحیح، اس میں 4 ایگزام ہوتے ہیں، ٹوفل، اس کے بعد FPGC فورن فارمیسی گریجویٹ ایکویلنسی ایگزامینیشن سرٹیفکیشن، اور نیپلیکس نارتھ امریکن بورڈ آف فارمیسسٹ لائسنسر ایگزامینیشن، صحیح، اور ایک MPJE جو اس کا لاسٹ ایگزام ہوتا ہے، وہ اس کی فارمیسی کا لاء کا ایگزام ہوتا ہے۔ تو پاکستان سے اگر کوئی آنا چاہے اسٹوڈنٹ، تو اس کا 2 طریقے ہیں۔ ایک تو وہ یہاں یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے، MS میں، اگر کسی نے وہاں سے MPhil کیا تو PhD میں بھی کوشش کر سکتا ہے، اور کچھ لوگوں کو مل جاتا ہے۔ صحیح، MS میں زیادہ تر لوگوں کو ایڈمیشن مل جاتا ہے، 2 سال کا ماسٹرز پروگرام ہوتا ہے، اور اس میں کے ذریعے آ کے پھر یہ لائسنس کا ایگزام آپ ساتھ ساتھ اپنا دے سکتے ہیں۔ صحیح، یا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ٹوفل کے بیسس پہ ویزا لیتے ہیں، ٹوفل کا اپلائی کرتے ہیں اور ڈیٹ لیتے ہیں، وہاں ایمبیسی میں اپلائی کرتے ہیں کہ فار ایگزامپل ان کو 17 اپریل کو ٹوفل ہے، تو اس کے لیے وہ ایمبیسی میں اپلائی کریں گے، اس دن ٹوفل ہے تو وہ ٹوفل کے لیے ان کو ویزا ملے گا کچھ مہینے کا، 3 ہفتے کا، 6 ہفتے کا یا 6 مہینے کا، پھر آ کے ٹوفل دیتے ہیں۔
صحیح. کیونکہ ٹوفل جو ہے انہوں نے پہلے پاکستان سے باہر الاؤ تھا, امریکہ سے باہر پہلے ٹوفل الاؤ تھا, دنیا میں کہیں دے سکتے تھے. اچھا. کیونکہ اب اس میں کچھ مسئلے مسائل ہوئے ہیں تو انہوں نے جو نیشنل ایسوسیشن آف بورڈ آف فارمیسی انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ ٹوفل ود ان امریکہ کی 50 اسٹیٹس میں ہی جب دیں گے اس کا رزلٹ ہی ایکسیپٹیبل کریں گے. اچھا, دیٹ واز مائی نیکسٹ کوشچن کہ یعنی کوئی اسٹوڈنٹ اگر پاکستان میں رہ کے یہ ایگزام پاس کرنا چاہے تو ناؤ اٹ از ناٹ پاسبل کیونکہ ٹوفل اٹ از اے کیونکہ اس کنڈیشن. میں ٹوفل پہلے وہ الاؤ تھا لیکن کچھ ملکوں میں فار ایگزامپل انڈیا میں سنا ہے وہاں کچھ چیٹنگ وغیرہ ہوئی ہے تو انہوں نے اس کے بعد اس کو انہوں نے بین ہی کر دیا ہے. تو یہ اور چار اب کسی کو بھی ایگزام دینا ہے تو ٹوفل امریکہ کی 50 اسٹیٹس کا ہی ایکسیپٹ کرتے ہیں. تو یہ 4 ایگزام کتنے عرصے میں بندہ پاس کر سکتا ہے اگر اچھا پڑھا لکھا انڈیویجول پر ہے کہ کتنا وہ لگن سے کر رہا ہے اور تھوڑی بہت لگ بھی چاہیے اور لگن چاہیے مینلی منیمم 1.5 سے 2 سال اگر جلد سے جلد بھی ہو رہا ہے تو یہ 4 ایگزام پاس کر کے وہ کوالیفائی ہو جائے گا بطور Pharmacist بن جائے گا فارمیسسٹ. یہاں کا. صحیح. تو جب فارمیسسٹ بن جاتا ہے تو یہاں پہ ان کی سیلری کتنی ہوتی ہے پر آور کے حساب سے Salary ایوریج؟ مختلف اسٹیٹس میں ڈفرینٹ ہے. نیو یارک میں 65-70 کے قریب ہے آج کل. تو اگر کوئی بندہ اپنی فارمیسی یہاں پہ اوپن کرنا چاہے انویسٹمنٹ کرنا چاہے اس کا کتنا خرچہ آتا ہے اور لائسنس میں؟ اپنی فارمیسی اوپن کرنے میں ضروری نہیں آپ فارماسسٹ ہو, آپ انویسٹ کریں پیسے تو آپ جو نان فارماسسٹ بھی اگر انویسٹر ہے تو کہتے ہیں $3 لاکھ کے لگ بھگ میں کھل سکتی ہے. نہیں, بندہ اگر خود فارمیسسٹ ہو اس کے لیے بڑا ایزی ہوگا خود ہوگا, یہاں اس پہ کو invest ایزی ہوگا کیونکہ وہ خود ہی فارماسسٹ ہے. صحیح. لیکن اکثر بہت سے پاکستانی ہیں فار ایگزامپل ہمارے بٹ صاحب جو نعیم بٹ صاحب ہیں یہ فارماسسٹ نہیں ہے لیکن ان کی فارمیسی چلا رہے ہیں اپنی بروکلن میں ایونیو جے کے پاس. نیو یارک سٹی میں تو بہت حاصل بسل ہر وقت رہتی ہے, رونق. میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ یہاں 700 ڈفرینٹ لینگویجز کی دنیا کے لوگ رہتے ہیں. نیو یارک از دا بیسٹ پلیس. بیسٹ پلیس. تو چلو تھینک یو سو مچ سجاد صاحب فار یور ٹائم اینڈ یور ایکسپیرینسز. آپ سے ہم مزید بھی اس طرح کی نشست کرتے رہیں گے. ایک ہم اس طرح کا بالکل اسپیسیفک اور ڈیٹیلڈ فوکسڈ سیشن کریں گے فارمیسی کے کیریئر پر, جس میں ہم سجاد صاحب سے پوچھیں گے کہ بطور کیریئر جو بھی لوگ پاکستان سے اگر آنا چاہے فارمیسسٹ یہاں پہ امریکہ, کیا پروسیجر ہے, کس راستے سے وہ آ سکتے ہیں, اور یہاں پہ یعنی ویزا پروسیس ایزی ہے یا مشکل ہے. اور یہ بھی میں بتاؤں گا کہ وہ کن کن ذرائع سے ان کو پڑھنا ہے, کون سی کتاب سے پڑھنا ہے, کس سے نہیں پڑھنا. یعنی جس بندے نے اگر یہاں پہ آنا ہو تو بہتر یہی رہے گا کہ وہ پہلے پاکستان میں اچھی طرح سے تیاری کر کے آئے کیونکہ یہاں پہ اس کو اتنا ٹائم نہ لگے پڑھنے میں. امریکہ کے صرف وہ جو ہے وہ ٹارگیٹ اچیو کرے اور یعنی ایگزام دے جو 4 ایگزام ہوتے ہیں, باقی یہ پاکستان سے پڑھ لکھ کے اچھی طرح تیاری کر کے یہاں پہ پہنچ جائے پھر اس کے لیے ایسے ہوگا کہ ود ان 1 ایئر وہ 4 ایگزام پاس کر سکتا ہے. چلو تھینک یو سو مچ سجاد صاحب فار یور ٹائم. اللہ حافظ ناظرین, اللہ حافظ.